جیسے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو باہر سے سرمایہ کار آ رہے ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو جو کہ انٹچیبل تھے ان کو اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ تبدیلی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تبدیلی شخصیت سے نہیں آتی، نظام سے آتی ہے۔ شخصی تبدیلیاں اگر آئیں بھی، میں زیادہ احترام فیصل صاحب کی باتوں سے اگری نہیں کرتا۔ دوسرا، ملک میں مارشل ہے، ملک میں ایک سو کالڈ جمہوری حکومت ہے، ملک آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں، کسی شخص کی خواہشات پہ نہیں چلتے، چاہے وہ جتنا مرضی پاورفل ہو۔ یہ کہنا کہ اس کا یہ تو مطلب میں جو لے رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ بالکل نااہل ہے، وہ ناکام ہے، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ساری کر سکتے، اور ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اب سینیٹر عفنان ان سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ایز پر ایز آئی ایم کنسرن، مجھے نہیں چاہیے ہے پولیس کا، فوج کا سیاسی رول۔ فوج کا سیکیورٹی کا رول ہوتا ہے، وہ بالکل میرے سر ماتھے پہ میرے شہداء ہیں، میرے غازی ہیں، جو میں تو جیلم سے ہوں، تو ہم تو ہر قبرستان میں، ہمارے ہر گاؤں میں، ہر گھر میں ایک شہید ہے، ایک غازی ہے، ایک موجودہ سرونگ لڑکے ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، ان میں سے۔ میں فوج کے معاشیت میں، سیاست میں یا کسی اور کردار کا حامی نہیں ہوں، یہ نظام کے برعکس ہے۔ تو پھر تو پرائم منسٹر کی آفر آپ کو فوراً قبول کر لینی چاہیے۔ پرائم منسٹر کی آفر کے اوپر اب آ جاتے ہیں۔ 2018 پرائم منسٹر کیا آفر کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر آفر کر رہے ہیں پارلیمانی کمیشن۔ پارلیمانی کمیشن کی سب سے ضروری ہوتی ہے، پہلے تو فارم 47 کا داغ دھو، ٹریبیونلز میں پڑے ہیں، تو وہ اس فارم 47 کی حکومت سے آپ یہ کرنا کہ یہ سارا کچھ کر لیں گے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تو نیوٹرل امپائر ہوتا ہے نا، نہ ہمارا ہے نہ اس کا۔ ایک 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، 3 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، وہ تحقیقات کریں، اور اس میں ہم جو ثبوت دیں گے وہ بھی آئیں۔ کوئی اس ملک میں نیا تو نہیں، آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کے دور میں بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو بھی تو تسلیم کریں۔ اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ ایک صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں ظہور پذیر آئی ہو، جو کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہو۔ لیکن ایسی پارلیمنٹ جو کہ فارم 47 کے سکینڈل اور فراڈ کے ذریعے ظہور پذیر ہو، اس کی جو لیگل مورالٹی ہے یا ان کی جو ایک کرائسس آف لیگلٹی ہے، وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم نے جو بات کی، ان سپائٹ آف دا پریشر، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ مذاکراتی کمیٹی میں، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، سابق رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے، اسپیکر صاحب اس کے کنوینر ہیں، اور بڑے پاورفل لوگ تھے، لیکن اتنی اختیار نہیں رکھتے تھے کہ مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف کی ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا سکتے۔ لیکن خان صاحب نے پھر اچانک مذاکرات ختم کیے، اس کی ریزن یہ نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے، اگر میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں، فیصل بھائی بھی بات چیت کر رہے ہیں، ہم اکٹھے ہیں، مجھے آپ بلاتے ہیں، اور میں سپوکس پرسن ہوں، میں چہرہ ہوں ایک مذاکراتی ٹیم کا، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ میڈیا سے انٹریکٹ کروں گا، دنیا سے انٹریکٹ کروں گا، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہوں، اور آپ گلو بٹ بھیجتے ہیں جو وہاں پہ ان کے اوپر دھاوا بولتے ہیں، تو ہم جو گاؤں کے لوگ ہیں، ہم جب کسی کی پریا پنچایت بیٹھتے ہیں تو پھر یہ سارے ایکشنز روک دیے جاتے ہیں۔ تو کیا پنجاب حکومت نے دانستہ جو ہے وفاقی حکومت کے مذاکراتی عمل کو سیبوٹاج کیا؟ میں اس کو نہیں، بالکل بیرسٹر گوہر نے ویسے اور وجہ بتائی، انہوں نے کہا کمیشن نہیں بنا اس لیے، لیکن حامد رضا صاحب کے اوپر بھی رانا ثناءاللہ وغیرہ نے تردید کی ہے۔